محمد زید ابن محمد حنیف یہ اصل میں ویراول کے رہنے والے ہیں. ابھی ان کا مقام کچھ ہے. یہ سادسہ یعنی چھٹی جماعت کے پڑھنے والے طالب علم ہے. ان کا موضوع ہے اسلام اور آپس میں نرمی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین صاحب قاب و قوسین وسیلتنا فی الدارین المزین من کل زین المنزہ من کل شین جد الحسن والحسین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحماء بینہم صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ابھی تو میں طفل مکتب ہوں، نہ مقرر ہوں نہ مولانا. تمنا دل میں گزری ہے سناؤں حق کا پیمانہ. میرے بزرگ اور دوستو، میں نے آیت کریمہ کے ایک جز کی روشنی میں اپنے خطاب کو منتخب کیا، ایک بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے، جس کا ہم اجرا کر لیں. کیونکہ ہم جب استاد کے پاس سبق پڑھتے ہیں تو اس کا دور بھی کیا جاتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، اسلام امن و امان کا مذہب ہے، سلامتی کا درس دے رہا ہے. اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے سلامتی والا. تو کیوں نہ ہم میں سے ہر شخص نرم طبیعت، نرم زبان، گھل مل کر رہنے والا اور درگزر کرنے والا بن جائے. فضیلت سننی ہے. بتاتا ہوں، مشکات شریف کی حدیث ہے. ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار بمن تحرم النار علیہ علی کل ہین لین قریب سہل. رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کے بارے میں جو جہنم پر حرام ہے، جس پر جہنم کی آگ حرام ہے. وہ ہر نرم طبیعت، نرم زبان، درگزر کرنے والا اور گل مل کر رہنے والا ہے. کیونکہ اسلام کے اندر بدخلقی کی کوئی جگہ نہیں. ساری اچھائیاں اسلام میں ہے. اسلام قرآن میں ہے اور قرآن میرے نبی کے قلب منور میں ہے. تو آپ نے دیکھا اچھائیوں کا کنیکشن، تعلق کہاں تک جاتا ہے. اسی لیے اسلام میں تفرقہ، نزاع، فتنہ، فساد، منافرت اور عداوت کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اس لیے کہ اسلام الفتوں اور محبتوں کو فروغ دینے والا دین ہے. مسلمانوں کی سب سے بہترین صفت آپ جاننا چاہتے ہیں، رحماء بینہم ہے. ہم مسلمانوں کی سب سے بہترین صفت رحماء بینہم ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، خوبیوں کو تسلیم کرنا بقائے باہمی کا بہترین اصول ہے. اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو اس کا یہ طریقہ ہرگز نہیں کہ آدمی حل من مبارزین کی صدائے لگانا شروع کر دے، شیر کی طرح دہاڑنے لگے، بھیڑیے کی طرح گرائے، چیتے کی طرح چیر پھاڑ کرنے لگے، مگرمچھ کی طرح نکلنے کی کوشش کرے. میرے بزرگ اور دوستوں، حقیقت یہ ہے ہم اظہار حق کے نام پر فتنہ پروری اور غرب دین کے نام پر شر انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ جب چلتے ہیں تو شرارتوں اور خرابیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب ہماری قلم لکھتی ہے تو دوسروں کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتی ہے. جب ہماری زبانیں چلتی ہے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتی ہے. جب ہمارے قدم اٹھتے ہیں تو شرارتوں اور خرابیوں کے راستے اختیار کرتے ہیں. جب ہمارے دماغ سوچتے ہیں تو سازشوں کے جال بنتے ہیں اور دندان شکن منہ توڑ جواب دینے میں ہم اپنی مثال آپ ہیں. ہماری الزام تراشیوں، عیب جوئیوں، قیاس آرائیوں، ہاتھا پائیوں، لعن طعن، سب و شتم، ضرب و حرب، اشارہ کنایا، تعریض و تقویح کی داستانیں ہر طرف چمن
من میں بکھری ہوئی ہے، حالانکہ اس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے ہر معاملے میں شائستگی اور عمدگی کو ملحوظ خاطر رکھنا از حد ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر قتال بھی کیا جا رہا ہو تو اسلام میں اس کے لیے بھی سخت قسم کی ہدایات اور بہترین قسم کے آداب ملحوظ ارشاد فرمائے ہیں۔ حدیث پاک رسول علیہ السلام کی حدیث ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، کچھ لوگ شر کی چابیاں ہوتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں شر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اصلاح احوال کا باقاعدہ انسانوں والا طریقہ سکھایا، انسانوں والا طریقہ جانوروں والا نہیں۔ ارشاد ربانی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جدال کیجیے۔ جدال کرنے کا حکم، جنگ کرنے کا حکم ایسے ہی گفتگو میں لڑنے کے بارے میں نہیں فرمایا، جنگ کرنے کے بارے میں بہتر طریقہ اپنائیے۔ بہتر طریقے کے بغیر، حکمت و دانائی کے بغیر اصلاح انسانیت ناممکن ہے۔ سن لیجئے، حکمت و دانائی کے بغیر اصلاح انسانیت ناممکن ہے۔ اللہ سے دوری پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے راہ فرار اختیار کر کے ذلت کی وادیوں میں بھٹکنے والے سرکش اور ناعاقبت اندیش لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے خود اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ بندوں کے تعلق کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، بندوں کے ربط کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ مقرر فرمایا وہ حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اس روش کو بدل کر برا غلط روش اختیار کر لی ہے۔ ہمارے مذہبی ٹھیکیداروں کے رویے صاف بتاتے ہیں کہ وہ موافقت کے بجائے منافرت اور اصلاح کے بجائے فساد کو فروغ دیتے ہیں، حالانکہ ایک طرف قرآن یہ تعلیم دیتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی کو دفع کرو اس طریقے سے جو زیادہ بہتر ہو۔ لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ برائی کو دفع کرنے کے بجائے برائی کو فروغ دیتے پھر رہے ہیں، برائی کو چوک در چوک نکالنے کے بجائے فوج در فوج بانٹتے پھر رہے ہیں، ہر گلی میں، ہر ڈگر میں، ہر نگر میں برائی کو فروغ دیتے پھر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج یہی وجہ ہے، آج اگر ہم سے سیادت کا تاج چھن گیا، طاقت صفر ہو کر رہ گئی، اس کی اہم وجہ یہی ہمارے مناظرانہ رویے ہے۔ جب ہمارے اوپر احقاق حق یا ابطال باطل کا بھوت سوار ہوتا ہے، بھوت سوار ہوتا ہے، بھوت سوار ہوتا ہے، تو ہم آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، ہم آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد احقاق حق یا ابطال باطل نہیں ہوتا۔ شہرت، انا کی تسکین، علمیت کا اظہار، حصول مفاد، مد مقابل کی عزت کو خاک میں ملانا ہوتا ہے، مد مقابل کی عزت کو خاک میں ملانا ہوتا ہے۔ ہمارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے آج کوئی بھی علمی شخصیت ہمارے پوسٹ مارٹم اور آپریشن وغیرہ سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے کتنے اہل علم کے ساتھ نیش زنی کی، کتنوں کو ٹھیس پہنچا ہے، کتنوں کو اپنے مقام سے ہٹا کر پیچھے لگانے کی کوشش کی، پیچھے لگانے کی جدوجہد کی۔ کیا احقاق حق، علم پروری اسے کو کہتا ہے؟ ناز ہے طاقت گفتار۔ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، نادانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، نادانوں کو۔ ہمارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے آج دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، ہم لوگوں کے لیے تماشا گاہ بن چکے ہیں۔ ہم نے اپنوں ہی کے ساتھ کھلی مخالفت کا رویہ اپنا کر کے اپنے آپ کو مذاق بنا لیا ہے۔ ہمارے انہی نزاعات کو دشمن لوگوں کے سامنے بطور ثبوت پیش کرتا ہے اور ہمارے بگاڑ کو ازبام کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی روش کو بدلنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ کیا وجہ ہے بتاؤں؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، رہ گئی برکے طبعی رہ گئی، شعلہ مکاری نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح پیرالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شبر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا اب تک نمازی بن نہ سکے، پرانا برسوں میں نمازی بن نہ سکے، برسوں میں نمازی
سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب. بہت ہی اچھے وقت کی نزاکت پہ نظر رکھتے ہوئے اور قوم و ملت کی دکھتی ہوئی نبض پر جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے ابھی طالب علمی کے زمانے میں بہت ہی مبارکبادی دیتا ہوں جناب محمد زید ابن محمد حنیف کو. میں نے نہیں جانا تھا کہ یہ بچہ اتنا بڑا خطیب ہے اور اس قدر وہ خطابت کر رہا ہے. یہ پہلی بار میرے لیے بھی موقع ہے. میں دعا گواہ ہوں ان سادات کے وسیلے سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زور خطابت نصیب فرمائے اور اسی طرح قوم و ملت کے لیے دارالعلوم غوث سمدانی سے ایسے خطیب نکلتے رہیں.